بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسول کریم. الحمدللہ آج ہماری چوتھی تراویح مکمل ہوئی اور 5 بارے مکمل ہوئے الحمدللہ. آج زیادہ تر حصہ سورہ نساء کا پڑھا گیا. 2 صورتیں گزشتہ کل تک مکمل ہو گئی تھی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. آج سورہ نساء شروع ہوئی. سورہ نساء جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے نکاح کے احکام بیان فرمائے اور وراثت کے احکام بیان فرمائے. یتیم کے حقوق اللہ رب العزت نے اس میں بھی تفصیل بیان فرمائے اور ساتھ ہی آگے چل کر اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا تذکرہ فرمایا کہ جنگ کی حالت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو کس طرح ادا کرنا ہے. اور پھر آخری آیات میں منافقوں کا تذکرہ فرمایا. اس سورت کا جو شان نزول ہے اور اس سورت کے نازل ہونے کی جو تاریخ ہے وہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہوا تھا. گزشتہ کل کچھ مختصر سی تفصیلات کے سامنے آئی تھی. غزوہ احد جو ہے اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے یہ احکامات نازل فرمائے، کیونکہ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کا بڑا نقصان ہوا تھا. قریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. تو ان کے شہید ہونے کے بعد مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کی مذکورات میں یہ بات چلنے لگی کہ اب جو شہید ہو چکے ہیں ان کے جو یتیم بچے ہیں اب ان کو وراثت کس طرح دی جائے، اور وہ جو مال چھوڑ کر انتقال کر گئے ہیں یا ان کو غنیمت میں جو مال ملا ہے اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے. یہ بہت سارے سوالات تھے. اور کچھ سوالات یہ تھے کہ 70 صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کی جو بیوائیں تھیں اب ان کا کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یا ان کے لیے نکاح ثانی کی اجازت ہو. تو اس تعلق سے اللہ رب العزت نے نکاح کے مسائل بھی بیان فرمائے. دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ساتھ میں بیان فرمائی. ابتدا میں نکاح کو بیان فرمایا، پھر نکاح کے بیان سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت نے یوصیکم اللہ سے وراثت کو بیان فرمایا. یہ دونوں مسائل کو سمجھنا بہت ہے. نکاح کے مسائل سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، وراثت کے مسائل سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا، نکاح کے مسائل سمجھنا تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ نکاح کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی چلو بچہ بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اب کیا کر دو کہ اس کا نکاح کر دو. نکاح کا یہی ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ نکاح کی کوئی صورت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اللہ نے اس کو بیان فرمایا. جیسے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت کیا ہو گئی، بیوہ ہو گئی، یا یہ ہے کہ کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اب وہ عورت کیا ہو گئی، مطلقہ ہو گئی. اب اس کے لیے بھی تو راہ ہموار ہونی چاہیے. اللہ نے اس کو بیان فرمایا. ایسا نہیں کہ بس اس کا شوہر مر گیا تو بس وہ اس کا آخری نکاح تھا، اب اس کے بعد اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی لہٰذا اس کو دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے. حالانکہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیوہ کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ اس کا عقد ثانی کر دیا جائے. سب سے بہترین فیصلہ فقہاء کرام نے اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مدینہ المنورہ کے اندر جو مستورات کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے تھے انہی سوالات کے پیش نظر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمایا. 1-2 دن سوال تو یہ پیدا ہوئے تھے کہ بھئی جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے بچے جو یتیم ہیں اب ان کا کیا ہوگا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے وراثت بیان فرمایا. اچھا، ان کی جو مائیں ہیں ان کے بھی تو شوہر انتقال، وہ بھی تو شہید ہو گئے، اب مستورات کا کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے نکاح کے مسائل بیان فرمایا. پتہ چلا ہمارے درمیان میں جو یہ رائج ہے، کیا رائج ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو نہیں ماں باپ کی طرف سے نہیں ساس سسر کی طرف سے اس کے نکاح ثانی کا انتظام ہوتا ہے. اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں ہوتا. بس ایک ہی بات رٹا لگا کر بیٹھتے کہ بھئی اس کے اتنے بچے ہیں اتنے بچے ہیں. باقی اس کی جو ضروریات ہے اس کو کون دیکھے گا. دینی ضروریات ہیں، دنیاوی ضروریات ہیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور حکمت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. موجودہ زمانے میں، جبکہ حضرت تھانوی کا جو زمانہ ہے آج سے 80 سال پہلے کا زمانہ ہے، وہ اس زمانے کی بات بتلا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مطلقہ عورتیں اور وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ ان کو نئے شوہر دے دیے جائیں، ان کے نکاح ثانی کر دیا جائے. یہ ان کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ ہے.
اس سے کیا ہوگا کہ ان کی گھر کی ضروریات بھی پوری ہو جائے گی اور ان کو آنے والی زندگی پاک اور پاک دامنی والی مل جائے گی، صاف اور شفاف مل جائے گی. کیونکہ آنکھوں کی جو خیانت ہے اس سے کون بچ سکتا ہے؟ وہ حضرت تھانوی آج سے 80 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں. اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے، اب تو چاروں طرف انٹرنیٹ پھیلا ہوا ہے. تو اللہ کے واسطے ہمیں ان احکامات کو سمجھنا چاہیے. اور سورہ نساء کے شروع میں گویا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کا خطبہ بیان کیا ہے. اس لیے آپ کہیں پر نکاح خوانی ہو رہی ہے، جب وہاں آپ خطیب کی زبان سے جو الفاظ سنو گے نا تو وہ یہی آیت ہوگی جو وہ پڑھ رہا ہوگا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ مستورات کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، رشتہ داریوں کے معاملے میں کہ اللہ سے ڈرو. تو لہذا آج ہم اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے کیا کریں کہ پہل کریں، کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ غلط طریقے رواجات چلے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کو ختم کریں. اور جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو مستورات بغیر شوہر کی ہیں، جلد سے جلد ان کے کیا کر دیے جاوے، نکاح ثانی کرا دیے جاوے. پھر اللہ رب العزت نے آگے وراثت کے مسائل بیان فرمائے، ایک لمبی فہرست ہے وراثت کے مسائل کی. لہذا اس کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ پرسنلی علماء کرام اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اس کے موٹے موٹے مسائل معلوم کر لینے چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ کافروں کا اور منافقوں کا تذکرہ فرمایا. اور ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بہترین بات ارشاد فرمائی. ایمان بھی تازہ ہو جاوے اور تسلی بھی مل جاوے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم تو اللہ رب العزت کی سینکڑوں نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمارا اکرام فرمایا اور قرآن پاک جیسی معزز کتاب میں ہمیں ایمان والا کہہ کر خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھی کیا ہے کہ اس جملے کے اندر شامل ہے. البتہ غزوہ احد میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان تو لائے تھے لیکن دل ہی دل میں وہ منافق تھے، یہودی تھے، وہ یہودی تھے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرنے میں اللہ کے نبی کے شہر میں گھس چکے تھے اور قبیلے بنو نذیر کے ساتھ مل کر انہوں نے طرح طرح کی کارستانیاں انجام دی. تو اللہ رب العزت نے فائنلی ان کو وارننگ دی اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے وہ منافق جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، لانا چاہتے ہو تو سچے پکے مومن بن جاؤ. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. جو کتاب ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کو مانو. وہ تورات اور انجیل وہ ایک ماضی کی کتابیں تھی، اب قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کا اسلوب، ان کا طریقہ، ان کے احکامات، ان کی جو رواجات اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے تھے اب وہ کیا ہو گئے، اسٹاپ ہو گئے، ختم ہو گئے. اب کس کا رواج چلے گا کہ قرآن پاک کا رواج چلے گا، قرآن پاک کی بات چلے گی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے اپنے نبی پہ نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، رہا ان کتابوں کا معاملہ جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے پھر بھی اگر تم نہیں مانے اور تم انکار کر بیٹھے دل ہی دل میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے فرشتوں کا، آخرت کے دن کا، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کیا کر دے گا کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ یہودیوں کو ایک طرح کی وارننگ ہے. یہ اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سچے پکے ایمان کی دولت سے نوازا. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کریں، کوشش کریں. زبان کے اعتبار سے بھی یعنی قولی کوشش بھی ہو اور عملی کوشش بھی ہو، جدوجہد بھی ہونی چاہیے. لہذا موجودہ زمانے کے اعتبار سے جہاں کہیں دین کی محنت ہو رہی ہو اپنے آپ کو دین کی محنت کے ساتھ کیا کر دے وے، منسلک کر دے وے. جیسے گزشتہ کل بھی بات آئی تھی نا، وہ دعا پڑھائی گئی تھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ہم سے خطاب کر کے ارشاد فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ دوستی
نہ رکھے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں غزوہ احد کے موقع پر جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے تدبیریں چلی تھی، آہستہ 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 ان کے چہرے سب سامنے آنے لگے کہ سب لوگ چوکر نہ ہو گئے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، لیکن یہ تو کیا کہ اللہ کے نبی کے جانی دشمن نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے تھے۔ تو وہ سب دیکھ کر چوکر نہ ہوئے، تو صحابہ کرام دل ہی دل کے اندر گھبرانے لگے کہ یار ہمارا ایمان تو سلامت ہے، ہم تو کہیں اس وبا کے اندر ہم تو کہیں شامل نہیں ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دشمن مانتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ الذی اور برخلاف ان کا شیوا کیا ہے؟ منافقوں کا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کفار مکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور کفار مکہ کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایبتغون عندکم العزہ، کفار مکہ کو ساتھ دوستی کر کے کیا وہ عزت تلاش کرتے؟ دیکھو یہ ہمارے لیے بہت نقطے کی بات ہے، موجودہ زمانے میں بھی ہمارے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم کیا ہے کہ دنیا داروں کی وہ عہدہ ہوتا ہے، ان کا ایک نام ہوتا ہے، تو اس سے مرعوب ہو کر کے ہم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کافروں سے دوستی کر کے ایمان والوں کو چھوڑ کر ایبتغون عندکم العزہ، کیا تم چاہتے ہو عزت تلاش کرنا وہاں پر؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تمہارا جیب بہت اونچا ہو جائے گا، تم بہت بڑے ہو جاؤ گے، تمہارا نام بلائے گا کہ بھائی فلاں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، فلاں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فإن العزة للہ جميعا، تو عزت تو سب کی سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تمہارے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے تمہاری کون سی عزت بڑھنے والی ہے؟ اگر عزت بڑھانی ہے تو تعلق کس کے ساتھ قائم ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فإن العزة للہ جميعا۔ بتاؤ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم بھی کیا ہے کہ عزت کو غیر اللہ کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اللہ رب العزت میں دیکھو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، کیا تم ایبتغون، اللہ سوال کر رہا ہے، وہ ایک ہم سے سوال، ایبتغون کیا تم تلاش کرتے ہو، عندهم ان کے پاس عزت کو تلاش کر دو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فإن العزة للہ جميعا، یاد رکھو کہ عزت تو کس کے پاس ہے؟ وہ بھی جمیعا کہا اللہ، جمیعا سب کے سب، پوری کے پوری، ذرہ برابر بھی عزت غیر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے گزشتہ تراویح کے اندر وہ آیت تھی، کون سی آیت آئی تھی؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ معرف القرآن میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، معرف القرآن دو ہے، ایک مفتی شفیع صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور ایک مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کون سی آیت؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ جو شخص دنیا اور آخرت کی تمام تر عزتیں اور سربلندیاں چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کا ورد کرے اور اپنی دعاؤں کے اندر اس آیت کریمہ کو شامل کرے۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، یہ اللہم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ بات کہلوائی۔ قل، اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت نے کہا اے نبی جی کہو، اللہ رب العزت نے کہا، تو جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے تو چلو ہم بھی کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا قل، تو ہم کہتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو چاہے جس کو عزت دے، تو چاہے جس کو ذلیل کرے، ہر طرح کی چیز پر قدرت رکھنے والا تو تنہا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے یہاں کوئی اس کی طرف اشارہ فرمایا فإن العزة للہ جميعا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں سے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو کہ جو اللہ کی دین کا، اللہ کے دین اسلام کا کیا کرتے ہیں، وہ مذاق بناتے ہیں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ انکم اذا مثلهم، کیا تم بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہو؟ کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا،
تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اور اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یہ جتنے منافق ہیں اور جتنے کافر ہیں اللہ قیامت کے دن جہنم میں سب کو جمع کر دے گا. اللہ کا احسان ہے, ہم تو ایمان والے ہیں نا بھائی, الحمدللہ. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے دوست ہیں الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ, کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی, واعتصموا باللہ, اور اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے, واخلصوا دینہم للہ, اور اللہ ہی کے دین پر عمل کرتے رہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. کیونکہ شرک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ پونے بارے میں اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے, لیکن اس کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا, جیسا چاہے گا, جہاں چاہے گا, جس طرح چاہے گا, جس گناہ میں چاہے گا, اللہ رب العزت معاف کر دے گا. کتنا بڑا اللہ نے اعلان کر دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ, اللہ پر فرماتے وہ بہت بڑی اور بہت دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے. اللہ رب العزت شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر فائنلی اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. تاکید کے ساتھ پہلے بھی کہا اللہ نے, پھر واپس کہا اللہ رب العزت کہ ایمان والوں کافروں کے ساتھ دوستی مت رکھو ایمان والوں کو چھوڑ کر. یہ غزوہ احد کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی جب منافق سامنے آئے تھے. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا. پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کافروں سے بھی بدتر سزا, یہودیوں سے بھی بدتر سزا منافقوں کو دی جائے گی. ان المنافقین کے منافقوں کو فی الدرک الاسفل من النار کے جہنم کے آخری طبقے میں پھینکوں گا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ولن تجد لهم نصیرا, اور کوئی بھی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا. ہاں البتہ جو لوگ ایمان لے آئے, اپنی اصلاح کر لی, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, فاولئک مع المؤمنین, تو پھر یہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. اور ایمان والے حقیقت میں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, علماء حقان ہیں, علماء ربان, یہ سچے پکے ایمان والے ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے تمہاری حفاظت ہو تو جو ایمان تمہیں دیا گیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے, اس میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اضافہ. کس چیز میں اضافہ کرے گا؟ ایمان میں اضافہ کرے گا. اس لیے بھائی ہمارے ساتھی آداب گشت میں کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہتے ہیں. اللہ پاک کہہ رہا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. اللہ پاک کہہ رہا ہے ان شکرتم وآمنتم, اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان والے ہو تو یاد رکھو کان اللہ شاکرا علیما, اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو جانتا بھی ہے اور پسند بھی کرتا ہے. تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت کے لیے جو بھی جدوجہد اور جو بھی محنت بن پڑے گی انشاءاللہ تعالی اس میں اپنے آپ کو لگائیں گے. اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے.